بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی کٹوری لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کب حضرت نوح علیہ السلام بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بھلا دیا گیا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے، چلیں؟ نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا پتہ نہیں چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوہار پڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اس پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے کے جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نبی اللہ، اے میرے نبی، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے پاس بیٹھے اپنے مومن سے فرمایا، او مومنو، یہ حدیث قیامت تک کے مومن تک پہنچانا تم پر واجب ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی، قیامت کا عذاب ضرور آئے گا، لیکن جسے اس بڑھیا کو پتہ نہیں چلا، تمہارے مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کب قیامت آئی اور کب چلی گئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ امام علی علیہ السلام کا ایک بہترین واقعہ۔ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام جنگ نہرواں کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے کہ ایک نجومی مولا علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے علی، یہ جنگ آپ مت لڑیں، کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ مولا علیہ السلام اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اسی نجومی کو کہتے ہیں کہ اچھا، تم ستاروں کے حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، میرا کام یہی ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں، اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ مولا علیہ السلام نے اس نجومی کو کہا، اچھا، وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے؟ اب وہ نجومی خاموش۔ مولا علیہ السلام نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کے حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ مولا علیہ السلام نے کہا، اچھا بتاؤ، کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکات ظاہر ہوتی ہے؟ اب پھر وہ نجومی خاموش۔ مولا علیہ السلام نے کہا، اچھا، اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ نجومی خاموش۔ مولا علیہ السلام نے کہا، تم آسمان کے تو کیا زمین پر تیری نظروں کے جو سامنے ہے وہ بھی نہیں جاتے۔ سنو اے شخص، میں علی اب تجھے بتاتا ہوں، علی کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی، میرے 10 لوگ بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں گے، اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے، اور پھر تاریخ میں، جی ہاں، اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہرواں میں مولا علیہ السلام کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا تھا، اور مولا علی علیہ السلام کی مخالف کے صرف 9 آدمی بچے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔